ہمارے ملک میں اور دنیا کے اور ملکوں میں، لیکن ہمارے ملک میں خاص طور پر مجھے رشک آتا ہے ان اولادوں پر، ان نوجوانوں پر جنہوں نے غور کر کے سوچ سمجھ کر یہ اس نتیجے تک وہ پہنچ گئے کہ بھئی صحیح راستہ تو وہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے، صحیح راستہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ محمد الرسول اللہ مسلمانوں کے قومی پیغمبر نہیں ہیں، ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور یہ بھی اس نتیجے تک پہنچ گئے کہ اسلام محمد الرسول اللہ نے شروع نہیں کیا تھا، وہ تو سارے نبی، پہلے انسان سے لے کر پہلے نبی اور رسول حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے نبی آئے وہ اسلام ہی لے کر آئے۔ تو جن نوجوانوں نے مطالعہ کر کے، سن کر، غور کر کے اور اسلام قبول کر لیا، مگر ان کے ماں باپ نہیں فیصلہ کر پائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایج ہوتی ہے جس میں کوئی بولڈ فیصلے انسان لیتا ہے، جرأت مندانہ فیصلے، رسک لینے کی صلاحیت ایک خاص عمر تک انسان کے دماغ میں رہتی ہے۔ انسان کی جو سائیکالوجی ہے اس میں رسک لینا اور کوئی بڑا قدم اٹھا لینا، اس کی عام طور پر ایک ارلی اسٹیج میں انسان کے اندر زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ سماج کی مخالفت مول لینا، کوئی خطرہ مول لینا، یہ زیادہ بڑی ایج کے بعد مشکل ہو جاتا ہے۔ ایکسیپشنز تو ہر قاعدے میں رہتے ہیں، اس میں بھی ہیں۔ اسی لیے عام طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بات کو ماننے والے زیادہ تر نوجوان لوگ ہوتے ہیں، جوان نسل کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب ایسے میں سے بہت سے لوگوں کو یہ چیلنج پیش آتا ہے کہ ان ماں باپ ساتھ نہیں دیتے، مخالفت کرتے ہیں، اور بعض تو بہت سخت مخالفت کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹارچر کرتے ہیں۔ اب یہ بڑا مسئلہ ان بچوں اور بچیوں کے سامنے آتا ہے، ان نوجوانوں کے سامنے آتا ہے، کیا کریں؟ قرآن مجید ایسوں کے بارے میں ہدایت دے رہا ہے کہ دیکھو یہ بات ان کی نہ مانو، مگر تعلقات اچھے سے اچھے بنائے رکھو، اور جو بہتر سے بہتر طریقہ ہے سماج میں جانا پہچانا، ان کی خدمت اور ساتھ دینے کا، وہ اختیار کر کے رکھو۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز سے ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ دیکھو، اگر تمہاری زندگی میں تمہارے پاس، تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف فلا تنهرهما فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ اف بھی مت کہنا، اللہ اکبر، اف بھی مت کہنا۔ عزیزو، زبان کی تعبیرات ہوتی ہیں، کوئی یہ کہے کہ میں اف تو نہیں کہتا، یہ مت سمجھنا کہ لفظ اف کہنے سے منع کیا گیا ہے، یہ ہلکے سے ہلکا لفظ ہے اف۔ یعنی دیکھو، جب بڑھاپا ہوتا ہے نا، بیماریاں ہوتی ہیں، معذوریاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، اور مزاج میں نزاکت آ جاتی ہے، یہ فطری بات ہے۔ اب وہ عمر ہوتی ہے جوانی کی، اولاد کی، بچے والے ہو گئے ہوتی ہیں، اولاد ان کی مشغولیت بھی ہے، ان کا مزاج بھی الگ ہے، جنریشن کا ایک فرق پڑتا ہے۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت بہت ضروری ہے۔ اس وقت بچوں، میرے عزیزوں، تم اپنے گھروں پر ہو،
اور تمام لوگ گھر پر بیٹھ کے سن رہے ہیں، تمام لوگ گھر پہ بیٹھ کے سن رہے ہیں، اس لیے یہ بہت دھیان سے سننا۔ چہرے بشرے سے کسی طرح کی ایسی کوئی چیز ظاہر نہ ہونے پائے جس سے یہ محسوس ہو تمہارے ماں باپ کو کہ جیسے بری لگ رہی ہے میری بات۔ تو میں کیسے تشریح کروں اس کی کہ اف بھی مت کہنا۔ یہ ہلکے سے ہلکا لفظ ہے جو انسان ذرا کہتا ہے جب اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں اپنے اندر۔ بے شک ہم سب کے اندر یہ کمزوریاں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انتہائی سعادت مند فطری طور پر ہوتے ہیں، لیکن ایسے آج کل کے زمانے میں تو کم ہوتے 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 نہ ہونے کے برابر ہو گئے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین،